حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں نے آج کے حالات اور جو کچھ اس وقت مسلم امہ پر بیت رہی ہے اور جس طرح اس وقت مکمل طور پر یلغار ہے چاروں طرف ہمارے اوپر، اس کے حوالے سے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے منع کیا ہے، خنزیر سے منع کیا ہے اور باقی چیزوں سے منع کیا ہے اور خاص طور پہ حرمت بیان کی ہے، وہاں یہاں ایک دوستی اور تعلق میں بھی حرمت بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ دیکھو ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کھلا صاف، جیسے باپ آپ سے کہہ دے کہ یار اس کو دوستی سے دوستی نہ کرنا۔ بعضهم اولیاء، بعض ایک دوسرے کے تو دوست آپس میں ہو جاتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا ومن یتولہم منکم، اور جس نے ان سے دوستی کی فإنہ منہم، تو ہم اس کو اسی میں گنیں گے، قیامت کے دن انہیں میں گنیں گے۔ یہ مت کہے گا میں گنا نہیں تھا، کھاتے میرا گھر کے ہو، پیتے میرے گھر سے ہو، زندگی میرے ساتھ گزارتے ہو، وفائیں میرے ساتھ باتیں کرتے ہو، اعلان میرے ساتھ کرتے ہو، بیٹھتے ہو میرے دشمنوں کے ساتھ، تو میں تمہیں کیا کہوں گا؟ واضح۔ اور پھر ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کمال یہاں پر واضح کر دی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، دیکھو تم یہود اور نصارہ جو تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی اتباع نہیں کر لو گے، مکمل طور پر ان کے رنگ میں رنگ نہیں جاؤ۔ کبھی نہیں، کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کبھی بھی کہ جناب یہ بندہ جو ہے دوستی کر رہا ہے، مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بہت نہ کہ جب تک تم ان کے رنگ میں نہیں رنگو گے تمہیں دوست نہیں مانیں گے کبھی، جو مرضی کر لو۔ آج اصل میں اس بنیادی آیت کو لے کے میں اس مختصر سے وقت میں یہ جو وقت ہمارے اوپر گزر رہا ہے اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تفصیل سے اس وقت کے بارے میں بتایا ہے اور جتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں وارننگ دی ہے کبھی نہیں دی کسی، اپنے لوگوں کو بھی بتائی دی، ہمارے بارے میں۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کہا ہے کہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اے نبی تم سے پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ گھڑی جو آئے گی، ان سے کہہ دو قل انما العلم عند اللہ، ان سے کہہ دو اللہ کو اس کا علم ہے، انما انا نذیر مبین، میں تو ڈراتا ہوں۔ لیکن ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی ہنٹ دیا ہے اور اس ہنٹ کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے۔ کہیں بھی پورے قرآن پاک میں کہیں کوئی ہنٹ نہیں ہے سوائے اس جگہ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ،
یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں کسی قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے، بنیادی طور پر نہ دجال کا ذکر ہے، نہ اشارتاً ذکر ہے، نہ حضرت عیسیٰ کا اشارتاً ذکر ہے، اہل علم سمجھ جائیں گے۔ صرف ایک نشانی کا ذکر ہے، وہ یاجوج اور ماجوج، اور اس کا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ذکر ہے۔ ایک آیت سورہ کہف کی ہے، اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس آیت میں جہاں اللہ نے تھوڑی سی نشانی بتائی ہے کہ یہ جو آخری دور شروع ہوگا جس میں سب تمہارے اوپر توفات آئے گی، اس دور کا آغاز کیسے ہوگا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ایک بستی کو تباہ برباد کر دیا اور اس پر اس بستی والوں کے رہنا حرام قرار دیا۔ یہ بستی ہے یروشلم کی بستی، بیت المقدس کی بستی۔ انہم لا یرجون، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ حتیٰ کب آئیں گے؟ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم واپس کھول دیں گے یاجوج اور ماجوج کو۔ وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ یہودی جو ہیں 70 عیسوی میں ٹائٹس جرنیل جو تھا اس نے ان کو نکالا۔ اب میں قرآن پاک کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی تاریخ بیان کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں پیش گوئی کی تھی وہ حرف بحرف ثابت ہوئی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے اور کس جگہ پہ اور کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُّنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے لکھ دیا تھا کتاب میں کہ تم بنی اسرائیل تم ضرور فساد کرو گے زمین پر 2 مرتبہ، اور ضرور سرکشی کرو گے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ یہ پہلی دفعہ کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہوا ایسا کہ تم نے بڑی سرکشی کی، تو ہم نے بخت نصر سے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ بابل و نینوا کی سرزمین ہے، نمرود کی بادشاہت تھی، وہ آئے، انہوں نے آ کے تمہارے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں گھس گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 70,000 رہ گئے، باقی سارے یہودی مار دیے، اور گن کے وہ یہودی انہوں نے رکھے کہ جن کو کوئی کام آتا تھا، سنار کا کام آتا تھا، لوہار کا کام آتا تھا، ترخان کا کام آتا تھا، اسلحہ بنا سکتے تھے، تلواریں بنا سکتے تھے، گھوڑے پال سکتے تھے، سائز کا کام کر سکتے تھے، کوئی اور چیزیں کھیتی باڑی کا، ان کو لے گئے۔ اب یہ وہ جا کے وہاں پر یہ یہودی جو وہاں جا کے آباد ہو گئے، وہاں جا کے جب آباد ہو گئے، اب یروشلم بڑا خشک علاقہ، جن لوگوں نے علاقے کو دیکھا ہے وہ دیکھا ہوگا، ریگستان ہے، بیچ میں ایک شہر ہے، وہ بہترین سرزمین تھی، جان شاندار قسم کے باغات، دجلہ و فرات کے دریا، سب کو بڑے مزے سے رہتے تھے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کی کچھ ایسی مار تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یقتلون انبیاء بغیر حق، یہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور ان کے اندر 2 طبقے پیدا ہو گئے تھے، ایک احبار اور دوسرے رہبان، ایک مولوی اور دوسرے پیر۔ اور وہ پیروں کے بارے میں اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے یہ کرتے یہ تھے کہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں لکھ کے لے آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے، اور لوگ ان کو مانتے تھے۔ ان کا قبضہ ہو گیا تھا وہاں، اور جس وقت ان کا قبضہ ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر حضرت یسع، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، ان کو بھیجا، اور انہوں نے 2 بشارتیں دی ان کو۔ انہوں نے کہا دیکھو اب تمہارا یہ ہجرت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، تم واپس یروشلم میں جاؤ گے اور وہاں جا کے رہو گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بشارت میں دے رہا ہوں کہ تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ یعنی ایک مسیح آئے گا جو تمہارے اندر وہ حکومت قائم کرے گا، حضرت داؤد علیہ السلام والی حکومت، بڑی عالمی حکومت قائم کرے گا، پوری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہوگی۔ مولویوں نے کہا ادھر اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں، پیروں نے کہا اچھے خاصے بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں بھی اگر پیر کا ٹھکانہ بن جائے نا، یا مولوی کا ٹھکانہ بن جائے، پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو کہتے۔ تو انہوں نے ان کو حضرت یسع کو آری سے ذبح کر دیا اور وہ شہید ہو گئے پیغمبر۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایران کا جو حاکم تھا سائرس اعظم، وہ اٹھا
اور اس نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا. پہلے تو اس نے نمرود کی سلطنت ختم کی، بہت بڑی سلطنت تھی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میلوں اس کے باغ تھے جو کہ ہینگنگ یعنی لٹکتے ہوئے باغ تھے، یہ آج تک کسی نے نہیں بنائے. کوئی جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ختم کر دیا، سلطنت ختم کر دی. اور ان کو کہا تم یہاں کہاں بیٹھے ہوئے، نکلو اپنے گھر واپس جاؤ. اور ان کو ان کے یروشلم میں واپس بھیج دیا. اب یہ وہاں پر بیٹھ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کی سخت تھی بنی اسرائیل کی، مقام وہاں پہنچ گئے ہوئے تھے، مولوی پیر تالمود انہوں نے لکھی ہوئی تھی، حبالہ کا ان کا تھا، قبالہ کا ان کا مسئلہ تھا، بے شمار ایسے تصوف کے سلسلے تھے جو کہ سامری جادوگر کے ساتھ جا کے ملتے تھے، بہت کمال قسم کی یہ چیزیں. اور انہوں نے وہ چیزیں اپنے اوپر جائز کر لی تھی جو اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا. مثلا ایک بنیادی طور پر یہ کہتے تھے کہ یہودی اپنے لوگوں سے سود نہیں لے سکتے لیکن باقیوں سے سود لے سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نشانیاں دے کے بھیجی ہیں جو کسی نبی کو نہیں بھیجی تھی. سارے نبی کافروں کے خلاف آئے ہیں، سارے نبی مشرکین کے خلاف آئے ہیں. حضرت عیسیٰ مولویوں اور پیروں کے خلاف آئے ہیں. واحد نبی ہیں جو حضرت بنی اسرائیل کی بھیڑوں. کون سی بنی اسرائیل کی بھیڑیں، کون سے پیر؟ اللہ نے ان کو جو نشانیاں دیا، قرآن اس کے اندر ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ میں پیغمبر بن کر جائیں گے کہ میں تمہارے پیغمبر کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں اور پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے. پھر وَأُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اندھے کو آنکھ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو دیکھنے لگ جاتا ہے. پھر میں کوڑی پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ جو ہے وہ زبردست آپ زندہ ہو جاتا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تیسری چیز کہ میں مردے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں کہ کون بھی اس اللہ اور زندہ ہو جاتا ہے. اور اہم ترین بات، یہ بات جو ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ تم کھا کر آتے ہو جو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو. آج تم نے کھانا کیا کھایا تھا؟ اتنی نشانیاں دے کے بھیجا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ کو حضرت مریم کے گھر بغیر اس کے باپ کے پیدا کیا. پھر پالنے کے اندر ان کو بولنے کی اجازت دی اور انہوں نے بول کے بتایا کہ میں نے. اس کے باوجود بھی کوئی مشرک ہوتا تو شاید سمجھ جاتا، لیکن میں ممبر میں لے آئے تھے نا، یہ والا پیر صاحب کا نذرانے آتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ الزام لگایا کہ یہ ولد الحرام ہے، نعوذ باللہ. اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازش کی. اور سازش کے اندر انہوں نے جو رومن تھا نا وہاں کا حکمران، اس حکمران کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تھے وہ جس کو بعد میں اس نے یہ کیا، اس حکمران کو یہ لوگ یہودی چلے گئے اور اس کو کہا کہ ہم اس بندے نے ہمارے درمیان افتراق پیدا کیا، ہم اس کو جو ہے پھانسی دلانا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ ہم اس کو صلیب پہ چڑھانا چاہتے ہیں. صلیب جو تھی نا اس وقت ذلت اور رسوائی کی موت ہوتی تھی. ایک بندے کو لگا کے اس کے اوپر اور اس کے ہاتھ میں کیل ٹھونک دیتے اور 3-4 دن وہ لٹکا رہتا تھا وہاں. اس نے ان کو آفر کی کہ میں تمہیں ایک ایسا آدمی ہے جو تمہارے اندر اس نے کئی 100 قتل کیے ہوئے ہیں، ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، میں اس کو رہا کر دوں گا. ان کو رہا کر دو، ان کو صلیب چڑھا. مقصد ان کا یہ تھا کہ جب یہ صلیب پہ چڑھ جائے گا، ایک تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ مسیحا نہیں ہے، اور دوسرا اللہ کسی پیغمبر کو اس طرح کی ذلت کی موت دے دیتا. تو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ اپنی طرف سے چڑھا دیا، اور 560-70 سال تک عیسائی اور یہودی دونوں اس بات پہ یقین کرتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کو صلیب دے دی گئی. 570 سال کے بعد کہیں آ کے، بلکہ تقریباً 600 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہ، بالکل نہیں، کہ یہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ہم نے کسی طور پر نہ تمہیں انہوں نے قتل کیا اور نہ تمہیں انہوں نے صلیب پہ چڑھایا،
بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چیز انہوں نے بتائی، ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یہ حضرت عیسیٰ کی آمد ہے۔ اور ایک بات اور کہ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو تمہاری موت سے پہلے تمہارے اوپر ایمان نہ لے آئے۔ جب ان کو صلیب پر چڑھائی گئی صرف 12 لوگ تھے ان کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے تمہاری موت سے پہلے یہاں پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی کہ دیکھو قیامت کے قریب نشانیوں کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یہ وہ آیت کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس بستی کو ہلاک کر دیا اور اب وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے دوسری دفعہ ہم نے ان کو، پھر اللہ نے 70 عیسوی کو ایک، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخر، جب دوسرا وعدہ ہوا کہ اس وقت پھر ہم نے پھر دوبارہ اپنے بندوں کو بھیجا، اور وہ بندوں نے آپ کو ان کے اپنے گھروں سے نکال دیا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، بلکہ اس سے پہلے اللہ کہتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے تمہیں دنیا میں تقسیم کر دیا، جاؤ کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی انڈیا آ گیا، کسی اور جگہ پھیلا دیا۔ اس نے آتے ہی ان کو مکمل طور پہ برباد کر دیا، ختم کر دیا مکمل طور پہ، اور ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دی۔ جس وقت حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا، بلکہ فتح کیا کیا انہوں نے خود حوالے کیا تھا آپ کے، تو عیسائی وہاں پر رہتے تھے، تو حضرت عمر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ عیسائی، یہ یہودی جو ہیں یہاں نہیں رہیں گے، ایک شرط ہے، یہ can come as tourists but they cannot live over there، اور باقاعدہ اس ایگریمنٹ، تو وہاں نہیں رہتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ یہ ہم ان کو دوبارہ اکٹھا کریں گے۔ یہ ہے سورہ انبیاء کی وہ یاجوج ماجوج کی آیت میں نے پڑھی، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، واپس نہیں آئیں گے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج ماجوج کو کھول دیں۔ 1919 میں پہلا یہودی واپس پہنچا ہے۔ اگر قرآن حق ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد یاجوج و ماجوج کون ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے۔ اب چونکہ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی تفسیر بتائیں گے۔ ایک دفعہ میرے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کر رہے تھے، سوتے ہوئے اٹھے تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا، آپ نے کہا ویل للعرب، عرب کی تباہی، عرب کی تباہی، عرب کی تباہی، 3 دفعہ کہا۔ ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش موجود تھی، فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یاجوج اور ماجوج نے جو دیوار بنائی تھی اس میں سوراخ کر دیا۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، لمبی کہانی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر ہیں، آخری سفر میں ایک جگہ پہنچتے ہیں تو ایک قوم ملتے ہیں، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ زبان نہیں جانتی، تو کہتی ہے کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج نے فساد پیدا کیا ہوا ہے، تو آپ ان سے مل کے لوہے کی چادریں لے کے اور تانبا وغیرہ پگھلا کے ڈالتے ہیں اور ایک دیوار بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ یاجوج اور ماجوج دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ جو ہم نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، وہ ایک رات کو چاٹتے ہیں پھر بن جاتی ہیں، کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ ایک تو ہم نے بہت یاجوج ماجوج تو ہر بندہ جو بندہ اچھا لگتا ہے یاجوج ماجوج جا رہا ہے، تو وہ اپنے طور پہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے دیوار میں سوراخ۔ حضرت زینب بن جحش نے پوچھا یا رسول اللہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ اگر کھلے چھوڑ گئے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول فرمایا یہ اگر کھلے چھوڑ دیے گئے تو زمین میں معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دا اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ، معیشت کو تباہ کرے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہاں بنی نوع انسان میں سے ایسی قوم ہے کہ جو آخرت میں جہنم کے اندر 999 ہوں گے اور ایک تم ہوگے جہنم میں۔ یہاں نہیں گنتی کرنا، یہاں گنتی کرو گے تو خراب ہو جائے۔ جہنم میں جو جانے والے ہوں گے ایک مسلمانوں میں تو ہوگا، 999 یہ لوگ ہوں گے جہنم کو بھرنے والے۔ فرمایا ان سے لڑ سکا نہیں، اللہ نے ایسی قوم پیدا کی ہے کہ جس قوم سے تم لڑنے کی کوشش کرو گے تم نہیں لڑ سکو گے۔ ہاں اللہ ان کے اوپر جب آئے گا تو اللہ ان کو تباہ برباد کرے گا۔ سورہ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن پاک میں
کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہو، نہ زنا کے خلاف کیا، نہ چوری کے خلاف کیا، نہ سود، صرف سود کے خلاف کیا، حرب من اللہ و رسول۔ ایک جگہ فرمایا معاش میں فساد پیدا کریں۔ تو وہ جب واپس آئے ہیں جب یہ لوگ، تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائم لائن بتائی ہے ہماری، جو اس میں ہم آج گزر رہے ہیں۔ فرمایا یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ تم پر کیا کریں گے، کھول دیں گے تمہارے اوپر، اور ان پر بلندی سے حملہ آور ہوں گے۔ اب آتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی انٹری کب ہوئی ہے، یعنی بنی اسرائیل کی انٹری ہوئی ہے 1920۔ اب 1920 طرح دیکھیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو حضرت ابو امامہ بولی نبی کے وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے، ان میں سے سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت یعنی خلافت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں کڑی ٹوٹنے والی نماز ہوگی۔ 1920 انٹری کہاں ہوئی ہے یہودیوں کی، 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1920 میں ویزا ریگولیشن آئے، 1920 کے اندر اپنا کسٹم کا ریگولیشن آئے، اور پوری دنیا کو ایک چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ مصریوں کا پنجرا ہے، یہ جناب شامیوں کا پنجرا ہے، یہ جناب ایرانیوں کا پنجرا ہے، یہ سعودیوں کا پنجرا ہے۔ دنیا کو نسل، رنگ، زبان اور علاقے میں آپ نے تقسیم کر دیا، پہلی کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ چیزیں پھر چلتی جائیں گی، لیکن آخر میں جب یہ سیٹل 1920 میں یہ لوگ آئے ہیں، اور 1948 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اعلان کیا ہے کہ ہماری ایک اسرائیل کی جو سلطنت ہے وہ بنے گی۔ یہاں پر بھی بات نہیں رکتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ٹائم لائن بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا امران البیت المقدس خراب الیثرب، بیت المقدس جب سینٹر سٹیج بنے گا تو یثرب جو ہے ویران ہو جائے گا، مدینہ۔ وخراب الیثرب خروج الملحمہ، جب یثرب ویران ہوگا تو بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ وخروج الملحمہ یفتح القسطنطنیہ، پھر دوبارہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ویفتح القسطنطنیہ خروج الدجال، پھر دجال کی آمد ہوگی۔ تو ایک سرے پر دجال ہے اور ایک سرے پر یروشلم جو ہے اس کو بنیاد بننا ہے۔ یروشلم کے اندر آج سے 30 سال پہلے امریکیوں نے یہ حکم دیا تھا، آرڈر کیا تھا کانگریس کے اندر کہ اس کے اندر امریکن ایمبیسی شفٹ کی جائے، لیکن کوئی نہیں کرتا تھا۔ 2019 میں ٹرمپ نے آ کے اس کو فٹ کیا۔ اب اس کے اور خراب الیثرب کے درمیان مختلف قسم کی جنگیں ہیں، جس کے بدلے مدینہ کی ویرانے ہیں۔ یہاں میں آپ کو لینا چاہتا ہوں کہ ایکچوئل ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرات، سید ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، جس پر لوگوں کا قتل و قتال ہوگا، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا شاید میں ہی وہ ہوں جس نے نجات حاصل کی ہے، اور یہ خزانہ میرے قبضے میں رہ جائے گا۔ اب سونے کے پہاڑ کے بارے میں آپ کو میں عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1945 تک دنیا میں سونے اور چاندی کے سکے آتے تھے۔ پھر چاندی کے سکے جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں، آئی ایم ایف کہتا تھا کہ نہیں، اب ہم پرومزری نوٹ لے کے آئیں گے، ایک بینک ہوگا وہ پرومزری نوٹ بنائے گا، اس کے اوپر لکھا ہوگا اندو طلب کو اتنے پیسے ادا کرے گا، اور وہ سونا اس کے بعد بینک میں ہوگا۔ پھر 74 کے اندر جب مختلف ملکوں نے امریکہ سے اپنا سونا مانگا تو انہوں نے کہا کہ سونا تو ہمارے پاس نہیں ہے، اب ہم گڈ ول آف دا کنٹری، اس ملک میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے، اس کے حساب سے بتائیں گے۔ اب 74 میں ایک ایگریمنٹ کیا کہ تمام لوگ جو ہیں، خواہ عرب ہوں خواہ کوئی اور ہوں، وہ پٹرول جو ہے وہ سونے میں بیچیں گے، اس میں بیچیں گے ڈالر میں۔ تو ڈالر بیکیم اسٹینڈرڈ آف دا گولڈ۔ جہاں کیا فرمایا، فرات میں سونے کا پہاڑ، گولڈ اسٹینڈرڈ، پیٹرو ڈالر، اور اتنے لوگ مریں گے کہ جس کے اندر آپ نے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو پوری دنیا کی امتیں، پوری دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسے چڑھ دوڑیں گی کہ جیسے کوئی دسترخوان بچھا ہوتا ہے
اور اس دسترخوان کے اوپر وہ ادھر سے لوگوں کو بلا رہی ہوں گی. آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے سمندر پر یا دریا کے پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک ہوتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ پھر ایسا کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی. کون سی بیماری؟ فرمایا وہن، زندگی سے پیار اور موت کا خوف. اور وہ کیفیت جو ہے وہ 9/11 کے وقت آپ کے سے بات ہے. 9/11 جب سے آیا ہے 2001 سے لے ایک اب تک 55 لاکھ مسلمان مارے جا چکے ہیں. کبھی کسی نے حساب لگایا؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق 55 لاکھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ پھر جو بین العرب کی جو کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عربوں کی تباہی آئے گی. لیکن عربوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس سے پہلے ایران. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس ہلاکا فارسا ثم العرب علی اثرہم. عربوں کی ہلاکت سے پہلے ایران کی ہلاکت ہوگی. اور ایران کی ہلاکت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مشرقی سمندر بند ہو جائے. حضرت کعب سے روایت ہے کوئی نے فرمایا قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی میں نہ چل سکے گی. مشرقی سمندر کیا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے نا، نہ تیل آ رہا ہے نہ کھانا آ رہا ہے. چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہیں جا پائیں گے. 3 چیزیں، تمام چیزیں آپ کے سامنے. قرآن کی یہ دلیل کہ ہم یہودیوں کو دوبارہ اکٹھا کریں گے. یہودی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے 1916 سے. بیت المقدس سینٹر سٹیج بنے گا. آج سینٹر سٹیج بن گیا. آج اسرائیل کے اشارے پر دنیا ناچتی ہے. امریکہ کو وہ کہتا ہے یہاں بم گرانا ہے، وہ یہاں بم گراتا ہے. امریکہ کو کہتا ہے یہاں بم گراتا ہے. کوئی دشمنی نہیں تھی امریکہ کی اور ایران کی. آپ کو پتہ ہے کہ 1979 تک دنیا کا ایران امریکہ کا سب سے بڑا دوست تھا، یعنی تھانے دار کہا جاتا تھا اس کو اس علاقے کا. لیکن جیسے ہی وہاں حکومت بدلی اور جس حکومت نے اسرائیل کے خلاف اپنا راستہ اختیار کیا، اس دن سے امریکہ اور اس کی دشمنی شروع ہو گئی. اقبال کہتا ہے نا فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے. مکمل طور پر قبضہ ان کا. آج بھی اس وقت وہ جو اس نے استعفیٰ دیا ہے، ان کے جو ہیڈ ہے اس کے انٹیلیجنس کا، اس کا ہیڈ ہے، اس نے کہا کہ ایک گولی بھی ہم اپنے لیے فائر نہیں کر رہے. اس کے بعد عربوں کی ہلاکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ویل للعرب، تباہی. اس قدر تباہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک عورت دیکھے گی ایک جگہ پر کہ یہاں پر ایک عرب کی جوتی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ عرب موجود نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قبائل میں سب سے جلدی قبیلہ ختم ہونے والا قریشی ہے. قریب ہے کہ کوئی عورت کسی جوتی کے پاس سے گزرے کہے یہ قریشی کی جوتی ہے. اے عائشہ میری امت میں سے تیری قوم بہت جلد مجھ سے ملنے والی. کیوں؟ عربوں کو کیوں ایسا ہوگا؟ میں پنجابی ہوں، میں کہتا نا میں ہیر وارث سے سمجھ نہیں آتی تو لوگ لتر مارن گے. ایسا عجیب بات بھی ہے تمہیں ہیر وارث سے نہیں سمجھ. مجھے ہیر وارث کے لیے سیکھنے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں. عرب کے مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، عرب کی معافی نہیں ہے. وہ ویسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیر سنتے ہیں، وہ ویسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بلے شاہ سنتے ہیں. ویسے یہ والی کیفیت، اس کیفیت اس لیے مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں دواؤں پر بات کرتے جائیں گے عرب. اس کیفیت کے اندر اسرائیل جو ہے اس کے جھنڈے کے اوپر 2 لائنیں ہیں. ایک بلو لائن ہے ایک طرف اور دوسری بلو لائن ہے. ایک دریائے فرات کی علامت ہے اور ایک دریائے اس کی اپنا نیل کی علامت ہے. اس کے درمیان ان کی حکومت قائم ہونی. اور وہ جو حکومت ہے وہ آئے گی مدینہ کے اوپر. صلہ ایک جگہ ہے وہاں تک ان کا راستہ آ جائے، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے. یہاں تک کہ کیفیات میں نے آپ کو بتا دیں. اور قرآن کہتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. 1920 میں پاسپورٹ آیا. 1920 میں آپ دیکھیں اور کیا آیا. 1920 میں سود کا نظام جو ہے پیپر کرنسی آئی. 1920 میں دنیا کا پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن فلوریڈا کے ساحلوں پہ ہوا. 1920 میں جرمنی میں FKK جو ہے نیوڈ بیچ آیا. 1920 میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا. 1920 میں ڈیموکریٹک سسٹم آیا. 1920 میں وہ سارے کا سارا سسٹم جو تھا دنیا پوری کے اندر نافذ ہوا. اور 1920 سے صرف 4 سال پہلے وہ یہودی جو 2000 سال تک جن کو عیسائی مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے،
جن کو اتنا بری طرح مارا گیا تھا کہ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں سے اسے نکالا نہ گیا ہو۔ ایزابیلا فرڈیننڈ نے ان کو اسپین سے جب نکالا تو 75,000 یہودیوں نے کہا ہم عیسائی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا عیسائی ہو جاتے ہو، صبح تم سور کا گوشت کا ناشتہ کرو گے اور ہفتے کے دن دکانیں کھولو گے۔ اس طرح ظلم تسکری سے ملان سے نکالے گئے، رشیا سے نکالے گئے۔ ان کے درمیان ہوا یہ کہ 1916 میں بالفور ڈیکلیریشن ہوا۔ اس بالفور ڈیکلیریشن سے یہودی پروٹوکول آف دا زائنزم لکھے، ان پروٹوکول آف دا زائنزم سے دونوں نے جب ملے تو اس کے اندر سے پیدا ہوئی ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن، جدید تہذیب۔ یہ وہ یاجوج اور ماجوج کا کلچر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، یہ تمہارے پر بلندیوں سے ملاورے ہوں گے۔ فحاشی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ اکنامک سسٹم بینکنگ کہاں سے چلتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے۔ کہاں سے آتا ہے؟ ڈرونز کہاں سے آتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے۔ ایک شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا تھا، اس نے اس سورہ انبیاء کی تفسیر، علامہ اقبال نے کہا تھا کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ رہے تفسیر حنف ینسلون۔ پوری کی پوری کنٹرول ان کا۔ اور وہ جو آخری جنگ ہے اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ پھر جو بلندیوں کے اوپر جو تیر چلائیں گے وہ ایگزیکٹلی یہی کیفیت ہوگی۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہماری جو شامت کی صورت، اب ہم نے ایران کو تنہا چھوڑ دیا، مکمل طور پہ تنہا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اول افعال، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عربوں کی بھی شامت ویسے ہی آنے ہے۔ 50 سال سے گھی کے نوالے کھلا رہے ہیں امریکیوں کو، اربوں ڈالر خرچ کر دیے، یہ تمہارا یہ خریدیں گے، یہ تمہارا یہ خریدیں گے، یہ تمہارا یہ خریدیں گے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر ان کے اڈے نہیں کر، ایک گولی عربوں کے دفاع میں نہیں چلائی انہوں نے۔ آج 20 دن ہو گئے جنگ، ایک گولی عربوں کے دفاع میں نہیں چلائی گئی، لیکن اسرائیل کے لیے چلا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث کہ پہلے فارس کی ہلاکت، پھر اس کے بعد عرب کی ہلاکت، اور پھر اس کے بعد آگے جو معاملہ شروع ہونا ہے، جو کہ وقت کہ مدینہ کی ویرانی جو ہے، جو مدینہ کی ویرانی کی کبھی کبھی میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس حد تک وہ کیفیت میں آ جاتا ہوں کہ مجھے بس وہ پڑھی نہیں جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں صورتحال یہ ہوگی کہ مسجد نبی میں تمہیں جنگلی جانور گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو وہاں سے ایک شخص جو ہیں وہ مکہ جائیں گے، اور اس مکہ کے وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں ان کو لوگ پہچان لیں گے، نون آدمی ہوں گے جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر وہ جب وہ پہنچیں گے تو ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر لیں گے، اور اس بیعت کی صورتحال میں ان سے کہا جائے گا کہ اب آپ ہماری قیادت کریں۔ یہ جب کیفیت ہوگی تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شام کے اندر سے، شام میں عراق اور جو بھی شامل ہے، اردن بھی شامل ہے، شام میں لبنان بھی شامل ہے، شام میں فلسطین بھی شامل ہے، یہ سب لوگ شامل ہیں۔ شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو کہ بیضا کے مقام پہ دھسا دیا جائے گا، اور وہ لشکر وہ واحد علامت ہوگا سیدنا مہدی کا کہ یہ واقعی مہدی ہیں۔ اور پھر یہاں سے اس علاقے سے جو خراسان کا علاقہ ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، ایک شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، اور یہ بڑی ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے، باقی آئیں گے، پھر اسے اس کی پسندیدگی کے باوجود پہچان کر ظاہر کر دیں گے، اور اس کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، اور اس کی طرف اہل شام کا لشکر بھیجا جائے گا، اور مکہ مدینہ کے درمیان بیضا کے زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ جب ماجرا دیکھیں گے تو لوگ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اس کے پاس آئیں گے، اب لڑائی۔ یہ جو خراسان سے جو لوگ ہیں، یہ جو ہیں، یہ وہاں سے آگے ان کے ساتھ مدد کریں گے، پھر یہ فتح کرتے کرتے آخر تک پہنچ جائیں گے شام کے علاقے تک۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پورا یورپ جو ہے 80 جھنڈوں تلے، ہر جھنڈے کے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، 9,60,000 کی فوج لے کے آئیں گے، اور وہ فوج جو ہے وہ ترکی کو فتح کر لے گی، اور پھر ترکی کو فتح کرتے ہوئے وامک اور آماک کے علاقے پہ وہاں مقابلہ ہوگا۔ اور وہ میدان آماک کا جو ہے میں خود دیکھ کے آؤں، بہت بڑا میدان ہے، اس میدان کے اندر جو مقابلہ ہوگا، اس لڑائی کے بعد پھر جو ہے یہ لشکر آگے چلے گا۔
یہ لشکر جب آگے چلے گا تو آگے وہاں پہنچے گا تو قسطنطنیہ فتح کر لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک نعرہ تکبیر بلند کرو گے تو پھر اس کے بعد ایک آدھا شہر تمہارے پاس آ جائے گا، پھر دوسرا نعرہ تکبیر بلند کرو گے تو پھر آدھا شہر تمہارے پاس آ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا دجال باہر آئے گا۔ یہاں تک سارا معاملہ جو ہے یہ دنیا داری والا ہے، میرے پاس بھی بندوق ہے، اس کے پاس بھی بندوق ہے، ان کے پاس بھی بم ہے، میرے پاس بھی بم ہے، ان کے پاس بھی ڈرون ہے، ان کے پاس بھی۔ پھر وہ مافاق الفطرت دنیا کا آغاز ہو جائے گا کہ جس کا آخر دجال اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اتحیات بیٹھ کے ایک دعا ضرور مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ہم تو پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پڑھتے ہیں، اچھی دعا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے نجات دے اور آگ کے عذاب سے، اور اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی کے اور موت کے جو فتنے ہیں ان سے، اور اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس حد تک معاملہ تھا دجال کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بیان کرتے تھے ہمیں لگتا تھا خوف میں کہ ایسے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا نہ ہو۔ فرمایا اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پہلے نہ ہی دکھائے تو اچھا ہے کہ اس وقت میں ایمان کو سنبھالنا ایسے ہے کہ جیسے انگارہ جو ہے اس کے اوپر دنیا کی تمام قوتیں اس کے مسخر کی ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ ٹیسٹ ہوگا ایمان کا۔ آپ خود سوچیں نا، ایک آدمی کو مرے ہوئے کو زندہ کر دے گا۔ آج اگر دجال نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی دیکھو یار، مولوی صاحب کی کہہ رہے ہو، پاگل ہو گئے تمہیں نہیں پتا کیا اس کی مائٹ ہے۔ جب افغانستان میں امریکہ نیا نیا آیا تھا میرے ساتھ جھگڑتے، میں اس وقت کوئٹہ میں ڈپٹی کمشنر سے ایک جگہ جھگڑتے تھے، وہ جناب ٹیکنالوجی دیکھو۔ میں نے کہا اللہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، میں چھوٹے سے گروہ کا بھی دوسرے پر طاقتور غلبہ دوں، اللہ نے دیا غلبہ، میں نے کہا اس سے پہلے بھی دیا تھا، آج بھی اللہ دے سکتا ہے اگر اس پہ ایمان اور توکل جو ہے مضبوط کیا جائے۔ تو اس کے پاس جو ٹیکنالوجی کا پورا ہم من کل حدب ینسلون، جو اقبال کہتا ہے نا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، تو اس وقت جو ہے پھر آخر میں یہاں تک آپ کو بتا دوں کہ آخر میں وہ گھسیٹتا دمشق کی مسجد کے اندر مسلمان موجود ہوں گے اور صبح کا وقت فجر کی نماز تیار ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات جو میں نے آپ سے بتایا سیدنا عیسیٰ کو وہاں سے اتاریں گے۔ اب یہ معجزاتی دور شروع ہو گیا، اور اس دور میں پھر وہ دجال کا مقابلہ کریں، کیونکہ دجال کے پاس بھی وہ دنیا کی طاقت، یہ بیسیکلی مقابلہ ہے دنیاوی قوت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جو مکمل طور پہ اس کائنات کے مالک ہونے کی قوت ہے۔ وہ مٹیریلزم جو اقبال کہتا ہے نا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے ردوں کو مارا، اور پھر اس وقت جو ہے یہ آخری مارکہ ہوگا کہ جس میں وہ بھاگتا ہوا جائے گا، اور پھر اس کے بعد۔ لیکن آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، کوئی اللہ کے سامنے یہ چیز ہماری کوئی عذر پیش نہیں ہوگا کہ امام مہدی آئیں گے تو نہیں، ہم دیکھ لیں گے تو لڑ لیں گے۔ میں آج کے دور میں جواب دیں، جس طرح کربلا والے کے زمانے میں کربلا والوں کے ان سے پوچھنا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا امام حسین کیسے شہید ہو گئے، کوفے والوں سے پوچھا جائے گا، انہی کا مسئلہ ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا غزہ میں کیسے شہید ہو گئے، مجھ سے پوچھا جائے گا 1,00,000 بندہ جیا کیسے، مجھ سے پوچھا جائے گا بچے مرے کیسے، مجھ سے پوچھا جائے کہ تم کیسے۔ آج ہمارے درمیان میں نے ان کو خاص طور پہ تکلیف کی تھی، مفتی اعظم غزہ تشریف فرما ہے، یہ وہاں کے مفتی ہیں شوبی صاحب، یہ ان سے میں تو خاص طور پہ دعا کی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے مجاہدین کی جو دعا ہوتی ہے، یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے کافی لوگوں کو کہا کہ ان کے لیے اور کچھ نہیں تو کوئی زندگی کے آپ سوچیں کہ 2 سال غزہ پہ ظلم بربریت رہی ہے، ایک مسلمان ملک ہے جس کی 40 میل بارڈر ہے غزہ کا، اس مسلمان ملک کا نام ہے مصر، اس نے اپنے بارڈر سے ایک روٹی نہیں جانے دی ہے،
ایک پانی کی بوتل نہیں جانے دی انہیں. یہ گلا کر رہے تھے مجھ سے کہ میں پاکستان آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے، دنیا کے جس ملک میں بھی دیکھا ہے، میکڈونلڈ ویران تھے، KFC ویران تھے، بوتلیں لوگ نہیں پی رہے تھے، پیپسی بوتل. مجھے ہر جگہ نظر آئی ہیں. پاکستان والوں کو ہو کیا گیا؟ اتنی مجھے شرمندگی ہوئی ان کے الفاظ سن کے، میں ڈوب مرا ہوں. پھر کہتے ہیں ہم پہ امن نہیں ہوتا، ہمیں سکون نہیں ہوتا. باخدا الحمد للہ. حي على الفلاح.